آیت کو پڑھتا ہوں نا میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یار بس ایک ہی آیت میں سب کو سناتا رہوں، کاش کہ آپ لوگ یقین کریں۔ آپ لوگ پریشان ہیں نا، مہنگائی بہت ہے، کاروبار نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، روزی تنگ ہے، دشمن بہت ہیں، حسد کرنے والے بہت ہیں، بغض کرنے والے بہت ہیں، نقصان پہنچانے والے بہت ہیں، دشمنی کرنے والے بہت ہیں، اولاد نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ یہی چند چیزیں انسان کے ذہن کے اندر گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ سنیں، اس آیت کو سننے کے بعد میرا کوئی بھی بھائی اپنے دل کے اندر یہ وسوسہ نہ پیدا کرے، اس کے دل میں کبھی یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کیا ہوگا۔ آیت سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی بات کی ہے۔ رحمان رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، لیکن خالق کائنات نے جگہ جگہ پر غفور کی بات کی ہے، معاف کرنے والا، کرنے والا، کرنے والا، مستقبل میں کرنے والا۔ لیکن یہ ایک ایسی آیت، اگر کوئی انسان صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا نہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ سنیں، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان گنہگار بندوں سے کہہ دو تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ تمہارے لیے غفار ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اگر دنیا والے تمہارے دشمن بن چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا والے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دنیا والے تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم خالی اللہ سے استغفار کرو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم دیکھو گے کہ ان قریب آسمانوں کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد نازل فرمائے گا، تم دیکھو گے تمہارے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھا دیا جائے گا، تم دیکھو گے کہ نفرت کرنے والے تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، تم دیکھو گے تمہاری جان لینے والے تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اپنی زبان پر استغفار کی لڑی کو تھامے رکھو۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ آسمانوں کے ذریعے سے تمہاری مدد نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ تنخواہ معقول ہے، پریشان نہ ہو، کاروبار تنگ ہے، پریشان نہ ہو، منافع کم ہے، پریشان نہ ہو، صرف استغفار کو تھامے رکھو۔ میں نہیں تمہارا قرآن کہتا ہے، میں نہیں تمہارا رب کہتا ہے، استغفار کرنے کی وجہ سے اس کم کے اندر اللہ پاک برکتیں نازل فرمائے گا، اس کم سے تمہارا گزارا پورا کر دے گا، اس کم کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوگا، ضرورت پیدا ہوگی، تمہاری ضرورت جیسے شروع ہوگی اللہ کسی کے دل میں ڈال دے گا کہ جاؤ میرا فلاں بندہ مجبور ہے، جا کر اس کی مدد کرو، اللہ خود دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے یوں نہیں ہوگا، تمہارے مال میں کمی واقع نہیں ہوگی، تمہیں کبھی بھی جھکنا نہیں پڑے گا۔ سبب کیا ہے؟ صرف اللہ سے استغفار، مال میں برکت، اور اللہ پاک نرینہ اولاد سے تمہیں نوازے گا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے بھائی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اسی استغفار کے ذریعے سے مال میں بھی برکت اور نرینہ اولاد سے بھی نوازا جائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
یہ دنیا کے اندر برکات اور ثمرات ہیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تمہیں وہ اعزاز، وہ مقام، وہ جنت عطا فرمائے گا کہ جہاں پر بڑھاپا نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، جو من میں آیا جو چاہو گے اللہ وہ عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ محنت کرنی چاہیے نا یار۔ اگر ہم اپنے اندر تکبر اور غرور کو پیدا رکھیں گے، انا کو برقرار رکھیں گے، پھر تو مشکل نہیں ہے نا۔ ہمیشہ پھل جھکے ہوئے درخت پہ لگتا ہے نا، کھڑے سیدھے درخت پہ تو پھل نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ جو پھل جھکتا ہے، جو درخت جھکتا ہے، پھل اسی پہ لگا کرتا ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محمدی مسجد کے 5 وقتہ نمازی ساتھیوں، اہل محلہ اور جہاں جہاں سے بھائی سننے کے لیے آئے ہیں، میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے من کے اندر تنہائیوں کے عالم میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک بار ضرور اللہ پاک سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی اللہ کی مخلوق انسانوں کو تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو اس سے معافی مانگیں۔ معافی مانگنے والے کا ہمیشہ رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ معافی مانگنا اسی لیے مشکل ہے، انا تکبر سامنے آ جاتا ہے، بندہ معافی نہیں مانگتا ہے نا، لیکن جو معافی مانگتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے معاف کرنے والے سے، کیونکہ یہ انا کو مارتا ہے، تکبر کو مارتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، انکساری دکھاتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، آپ معافی مانگنے والے بنیں۔ میرا ہر بندہ تنہائیوں کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ضرور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، اپنے گناہوں کو پیش کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ضرور معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔